آج تو ہمارے لیے آسان ہے. آج ہم نے کیا دیا ہے اس ملک کے پاکستان کے لیے؟ قربانیاں تو ان لوگوں نے دی ہیں جن لوگوں نے ہجرت کر کے وہاں سے ہجرت کی اور ملک پاکستان کی طرف آئے. کیسی قربانیاں دی کہ جو عورت اپنے بچے کو گلا دبا کے خود مار رہی ہے، کیا اس کو اپنا بچہ عزیز نہیں تھا؟ کیا اس کی اپنے بچے کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ کیا وجہ ہے جس وجہ پر اپنے بچے کو مارنا اس نے بہتر سمجھا؟ وہ اس وجہ سے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یہ بچ جائیں. ہجرت کر کے آ رہے تھے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کے علاوہ اور کافی ایسے واقعات، کسی کے عورتوں کے کانوں سے بالیوں کو کھینچ لیا گیا، زیور کھینچ لیے گئے. اس کے علاوہ انہوں نے قتل و غارت کی، عورتوں کی عزتیں پامال ہوئیں. ایسی نوجوان عورتیں کہ جن کو ان ہندو اور سکھوں نے اپنے ہاں پکڑ لیا، اپنی باندیاں بنا دیا ان لوگوں نے. اور انہوں نے وہی مسلمان عورتیں ہیں کہ جنہوں نے سکھوں کے بچے جنم دیے. عورت مسلمان ہے، ہندو کے بچے جنم دے رہی ہے. آج ہم ان کے واقعات پڑھیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے قربانیاں دی. آج یہ 14 اگست 2 دن کے بعد آنے والا ہے. ہم جو خوشی مناتے ہیں، خوشی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں یہ ملک دیا، یہ سرزمین دی، یہ پاک دھرتی تو نے عطا فرمائی. ان کے نتیجے میں جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، لاکھوں لوگ در بدر کے دھکے کھائے، کئی شہید ہو گئے. اور وہیں کے بارے میں ایک لکھا ہے واقعہ کہ ایک فوجی اپنا لباس بدل کر کشمیر کے علاقے میں وہ وہاں گیا. ان لوگوں نے ان کو وہیں پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ شاید یہ آدمی جاسوس ہے. انہوں نے جب اس کو پکڑ کے انہوں نے کہا کہ صبح آپ کو جو آرمی آئے گی ان کے سپرد کریں گے. جس گھر میں اس پاک آرمی کے فوجی جوان کو انہوں نے رکھا، کہتے ہیں وہ جوان کہتا ہے، وہ فوجی جوان کہتا ہے اس گھر میں ایک بوڑھی خاتون تھی. وہ مجھے بڑے غصے بھرے لہجے میں، غصے بھرے انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی اور غصے بھرے لہجے میں مجھ سے بات کی. اس نے کہا کہ ہم نے تو پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، اس وجہ سے پاکستان بنایا کہ پاکستان ایک علیحدہ اسلامی ریاست بنے، کلمہ کے نام پہ بنائے. ہم تو بڑے خوش تھے، لیکن تم لوگوں نے ان چرس اور افیون کا کام شروع کر دیا. وہ بوڑھی عورت یہ سمجھی کہ شاید یہ نوجوان وہاں سے چرس اور افیون وغیرہ شاید سمگلنگ کے لیے ہی آیا تھا اور پکڑا گیا. اس فوجی جوان نے کہا ماں جی، میں کسی اور مقصد سے نہیں آیا، میں صرف دیکھنے آیا ہوں حالات کو. میں ایک فوجی جوان ہوں پاکستان کا، اور میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا یہاں کس طرح سے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. جب اس نے اپنے فوجی جوان نے تعارف کروایا، وہ عورت بڑی خوش ہوئی، وہ بوڑھی ماں. اس نے کہا کہ اے پاکستان کے فوجیوں، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارے محافظ ہو، آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے. لیکن اس بوڑھی ماں نے ایک لفظ کہا. اس نے کہا جا کر پاکستان میں ایک میسج دینا پاکستانیوں کو کہ اے پاکستانیوں، تم رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے کہ خلاق عالم نے آپ کو اسلامی حکومت دی ہے. خدا تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے نام پر یہ ملک آپ کو دیا ہے. کلمہ کے نام پر اللہ نے آپ کو یہ ملک دیا. آزادی ہے. کلمہ کے نام پر آپ جس طرح چاہیں زندگی گزاریں. آج کشمیر میں ہمارے لیے زندگی گزارنا اجیرن ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے. آپ لوگ آزاد ہو، آپ لوگوں پر کوئی پابندی نہیں.
کسی قسم کی کوئی سختی نہیں۔ اور اس بوڑھی ماں نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا پاکستانیوں کو جا کر کہہ دینا ہم تو پاکستان کی اتنی قدر کرتے ہیں، ہم تو پاکستان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اس بوڑھی ماں نے کہا کہ اگر ہمارا کوئی بچہ اگر بیمار ہو جائے، ہم بچے کو، اس بوڑھی ماں نے کہا میں خود پاکستان کا نام لے کر بچے کو دم کرتی ہوں اور بچے کو شفا مل جاتی ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، اس بوڑھی ماں نے کہا کہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ خلاق عالم نے یہ آزاد ریاست بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی ریاست بنائی کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ آج ہمارے جو سوچ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن آج مسلمان جو پاکستان میں رہنے والا ہے، اس نے اس پاکستان کی قدر و قیمت کو پہچانا نہیں۔ جو یہ اسلام کے نام پہ ملک بنے، اس اسلام کے نام کی وجہ کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مستدرک کتاب میں بھی حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غزوہ ہند آئے گا، ایک فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب دجال سے لڑائی ہوگی، فرمایا یہ دو لڑائیاں ہوں گی، یہ اہل حق پر ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوں، میں غزوہ ہند میں اگر میں شریک ہوں، اس نے کہا کہ میرا مال اگر سب کچھ قربان ہو جائے اور مجھے کوئی کہے کہ تم غزوہ ہند میں شریک ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ میں اپنی مال سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن غزوہ ہند میں شریک ہونا اپنے لیے قابل فخر سمجھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر غزوہ ہند میں شریک ہوں اور شرکت کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر مجھے شہادت مل جائے تو میں فخر سمجھوں گا، تو مجھے فرمایا کہ اس شہادت پر اعزاز حاصل ہوگا کہ میں غزوہ ہند میں شہید ہوا ہوں، جو کہ غزوہ ہند کسی وقت بھی کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے یہ پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج ان لوگوں کا نظریہ، کشمیر کے لوگ ہیں، ان کا نظریہ پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آزاد مملکت میں رہتے ہیں، اور آج ہمارے پاکستان کے رہنے والے لوگ وہ اپنی اس نعمت کو سمجھے ہی نہیں جو اللہ نے ہمیں یہ آزادی کی صورت میں دی ہے۔ ایسی نعمت ہے کہ آج ہم لوگ، ہمارا حق بنتا ہے کہ جس طرح کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، کلمے کی بنیاد پر یہ ملک آج جو ہمارے ہاں قائم ہوا ہے، کاش کہ اس کلمے کا اگر نفاذ ہوتا تو یہ ملک پاکستان ایک سونے کی چڑیا جو آج ہمارے پاس ہے، آج یہ اس طرح سے یہ سونے کی چڑیا سے سارے لوگ فائدہ حاصل کرتے، لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان کے بننے کے بعد ہمارے ہاں جمہوریت آئی، پھر جمہوریت میں پھر ایسے کام ہوئے کہ ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط ہو رہے ہیں کہ جن کو دین کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو رہے ہیں۔ آج کیا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہمارے ہاں بنا ہے، یہ پاکستان جو اسلام کے نام پر ہمارے ہاں بنا ہوا ہے، آج ہم یہ سوچئے کہ یہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا، اسلام کی بنیاد پر بنا، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حق کیا ہے اور یہ چاہتا کیا ہے کلمہ؟ کیا آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ آج جو پاکستان کے خلاف مخالف لوگ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں،
کیا آج وہ لوگ اس پاکستان کی، یہ جو وہ لوگ ہمارے مخالف ہیں، کیا آج وہ لوگ اس پاکستان کی سرزمین کہ ہماری جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیا ان کو ہماری نماز سے تکلیف ہے؟ آج اگر ہم تھوڑا سا توجہ کریں اس بات پر کہ آج ہم لوگوں کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، آج جو ہم زکاتیں دیتے ہیں، آج ہندو کو، سکھ کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو ہماری نماز سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آج اگر ہم نماز پڑھنے ہیں، ہندو کو کوئی تکلیف نہیں، وہ تو ہندو کے ملک کے اندر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہودیوں کو کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ امریکہ، برطانیہ، وہاں بھی مسلمان موجود ہیں، وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو روزے سے کوئی تکلیف نہیں، وہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، ان کو مال خرچ کرنے سے بھی کوئی تکلیف نہیں۔ اگر آج ان کو اگر تکلیف ہے، وہ تکلیف ان کو صرف اور صرف پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، ان کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اس کلمے کا قانون کی تلوار ہمارے اوپر لٹک جائے اور پاکستان کی عدلیہ میں، عدالت میں کلمے کا قانون آ جائے۔ اس بات کی ان کو تکلیف ہے۔ نماز روزے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں، اور واقعتاً آج جو پاکستان بحران کا شکار ہے، آج جو پاکستان میں سب سے بڑی کمی جا رہی ہے، وہ ہمارے ہاں ہماری عدلیہ، ہمارے پاکستان کے قانون، اس میں اسلام کا نفاذ نہیں ہے۔ نام تو اسلام کے نام پہ بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بھئی مطلب کیا؟ آپ نے لوگوں کو صرف کلمہ بتانا ہے، لوگوں کو تو پتہ ہے۔ مقصد یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا کہ اس میں نفاذ، اس میں قانون، اس میں اصول، اس میں ضابطہ، اس میں عدالت کے فیصلے، اس میں امراء کے فیصلے، وہ سارے کے سارے ویسے چلیں گے جو اسلام اور یہ کلمہ ہمیں کہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، خلفائے راشدین کا دور آیا، ریاست مدینہ قائم تھی۔ کیا ریاست مدینہ صرف نماز کا نام ہے؟ کیا ریاست مدینہ روزے کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام ہے، باقی امور نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اگر کسی دریا کے کنارے ایک بھوکا کتا بھی مر جائے، حکمران سے پوچھا جائے گا یہ ایک بھوکا کتا کیوں مرا؟ اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ جو امیر المومنین ہوتا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ پوری اپنی حکومت پر اس کا کنٹرول ہو، اور پوری حکومت کے اوپر وہ دیکھے کون بیچارہ تنگ دست ہے، کون غریب ہے، کون ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کون ایسا ہے کہ جو پریشانی کے عالم میں شکار ہے۔ اگر پرسان حال ہوتے ہمارے حکمران، تو آج اخباروں میں آپ کو یہ خبریں نہ ملتی، آج فلاں آدمی نے اپنے 6 بچوں کو قتل کر دیا اور خودکشی کر دی، اس بنیاد پر، اس وجہ پر کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آج آپ کو یہ خبریں نہ ملتی کہ ایک عورت نے اپنے ننھی منی بچی کو، یہ کل کی خبر ہے، معصوم بچی کو اٹھا کر دریا میں کود گئی، اس بنیاد پر کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حکمرانوں، تمہاری عیاشیاں، تمہاری بدماشیاں، اے روز تمہارے نائٹ کلب کے اندر یہ رنگین راتیں، تمہیں شرم نہیں دیتی ان اخبار کو پڑھتے ہوئے، ان پاکستان کی خبروں کو پڑھتے ہوئے؟ تمہیں اتنی کم از کم شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ آج تم لوگ، آج کا ایک مزدور آدمی جو 10,000 بھی سیلری لینے والا ہے، وہ اگر ایک ماچس خریدتا ہے، وہ بھی وہاں ٹیکس بھرتا ہے، اس 5 روپے کی ماچس میں بھی غریب کا ٹیکس لگا ہوا ہے۔ آج غریبوں کے ٹیکس پر تم لوگ عیاشیاں کرتے ہو، آج غریبوں کے پیسوں پر تم لوگ اپنے، یہ ایک حکومت آئی پھر دوسری گئی، عوام کو ایک ٹوپی ڈرامہ پہنایا ہوا ہے۔
اسلام کا نام لیتے ہیں، ابھی حکومت میں نہیں آتے، لمبے لمبے دعوے سن لو، ہم آئیں گے تو فلاں کر دیں گے، ہم آئیں گے تو یہ حقوق دے دیں گے۔ اب آپ کے سامنے کچھ دنوں میں الیکشن آ رہے ہیں، یہی ہماری گلی کوچے ہوں گے، آپ دیکھنا یہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے حضرات در در کے چکر لگائیں گے، نہ کھانے کی پرواہ ان کو، نہ پینے کی پرواہ ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کریں گے، السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے ہمارے اوپر، جب ایم این اے ایم پی اے بن جائیں گے، اب پھر ہماری باری ہے، اب ہماری دوڑیں لگتی ہیں۔ شمع کرونی کی سیوریج کا کام ہے، دوڑیں لگاؤ، حضرت صاحب کے دروازے پہ پہنچو، وہ جی حضرت صاحب آرام کر رہے ہیں جی، ابھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ پھر کبھی تشریف لیں، پھر واپس آ جائیں سارے 10-15 لوگ، پھر دوبارہ جائیں حضرت صاحب کے لیے ٹائم دیں، جی آپ تشریف رکھیں، حضرت صاحب تیاری کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس تشریف لے آتے اور لالی پوپ دے کر آپ کو چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چلیں، میں نے کہہ دیا ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ لالی پوپ دیتے دیتے 5 سال گزر جاتے ہیں، پھر نئی حکومت آتی ہے، یہ 70 سال سے اس قوم کو بے وقوف بنا کے لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ کاش آج ہم لوگ اگر یہ سمجھتے، اگر یہ اسلامی ریاست ہوتی، اسلام کے نام پہ اگر یہ لوگ مسلط ہوتے، اور مزے کی بات یہ ہے، یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے، یہ وزراء، یہ گورنر، اوپر تک صدر تک چلے جائیں، ان سے صرف اگر آپ غسل کے فرض پوچھ لیں، نماز کے فرض پوچھ لیں، دین کے ارکان کا پتہ کریں، ان کو نہیں آئے گا۔ حق یہ بنتا ہے اس پاکستان کے ملک میں وہ لوگ اوپر مسلط ہوں، ان لوگوں کا حق بنتا ہے حکومت کرنے کا جو اسلام سے مکمل آشنا ہو، جن کے پتہ ہو اسلام یہ ہے، جن کو پتہ ہو دین یہ ہے۔ آج اس طرح سے ہمارے ہاں یہ کام ہو رہا ہے، اور پھر ان کا رونا تو ہم کیا روئیں۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، اب آپ کے سامنے یہ 14 اگست 2 دن کے بعد آ رہا ہے، یہ آزادی کا حق کیا بنتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، یہ پاکستان ایک نعمت ہے، یہ سونے کی چڑی ہے، اللہ نے بڑی ہمیں قیمتی یہ تحفہ دیا، آزادی دی، آزادی سے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اب یہ جو 14 اگست کا دن آ رہا ہے، ہمارا حق کیا بنتا ہے؟